طیب اردوغان 2003 سے اب تک ترکی کے پریزیڈنٹ ہیں۔ دوستوں، طیب اردوغان نے سیکولر ترکی کو اسلامی ترکی بنانے میں بہت کوشش کی ہے اور اسلامی قانون بھی نافذ کروائے ہیں۔ ترکوں کی پرانی تاریخ اگر دیکھیں تو 1299 سے لے کر 1923 تک ترکی اسلام کا مرکز بنا رہا، جس کو آج ہم خلافت عثمانیہ کے نام سے جانتے ہیں، جو بہت بڑی اور طاقتور خلافت تھی۔ خلافت عثمانیہ کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب اس کو توڑا گیا تو اس سے بہت سے ملک نکلے۔ آرمینیا، عراق، شام، اردن، فلسطین، بلغاریہ، یونان، مکہ اور مصر بھی اس میں آتا تھا، اور اس کے بعد 40 ملک وجود میں آئے۔ خلافت عثمانیہ، جس کو ہم انگریزی میں دا گریٹ آٹومن ایمپائر کہتے ہیں، جب خلافت عثمانیہ ٹوٹی تو ترکی کو ایک سیکولر ملک بنا دیا گیا، اور اس کو بنانے والا تھا مصطفیٰ کمال اتا ترک۔ جی ہاں، مصطفیٰ کمال اتا ترک نے ترکی کو ایک سیکولر ملک بنایا۔ ہر طرف بے حیائی اور برائی کا راج ہوا، جس کے اثرات آج تک ترکی میں موجود ہیں۔ اتا ترک نے ہر وہ کام کیا جس سے اسلام روکتا ہے۔ 1923 میں پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ کے خلاف مغربی ممالک کھڑے ہوئے، جن میں فرانس، جرمنی اور انگلینڈ شامل تھے۔ انہوں نے ترکی پہ دباؤ ڈال کر معاہدہ کیا، جو کہ 100 سال کا تھا، جس کو ٹریٹی آف لاؤزین کہتے ہیں، اور اردو میں معاہدہ لوزان۔ ترکی اس وقت اتا ترک کے کنٹرول میں تھا، اور حکومتی ڈکٹیٹر ہونے کے ناطے اس نے اس معاہدے پہ دستخط بھی کیے۔ اس کے بعد 3 بر اعظموں پہ پہلی خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا گیا۔ خلافت عثمانیہ کے آخری سلطان اور اس کے پورے خاندان کو ملک سے دربدر کر دیا گیا اور ساری جائیدادوں کو ضبط کر لیا گیا۔ اسلام اور خلافت کے نام پر پابندی لگا کر ترکی کو ایک سیکولر ترکی بنایا۔ اس معاہدے میں یہ بھی تھا کہ ترکی 100 سال تک اپنی زمین یا سمندر سے آئل نہیں نکال سکتا، اور ترکی اپنے سمندر سے گزرنے والے بحری جہازوں سے ٹیکس نہیں لے گا۔ اس سمندری پورٹ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ یہ باسفورس پورٹ 2 بر اعظموں ایشیا اور یورپ کو جوڑتی ہے۔ ترکی آج تک معاشی مسائل سے گزر رہا ہے، اور ترکی میں کئی سالوں سے مسائل ہیں، اور وجہ یہی ہے۔ یہ 2 چیزوں نے ترکی کو کمزور کیا ہوا ہے۔ اس معاہدے کی وجہ سے ترکی 100 سال سے تیل نہیں نکال پا رہا اور سمندری جہازوں سے ٹیکس بھی نہیں لے پا رہا۔ آج یورپ کی اور عالمی طاقتوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، کیونکہ 2023 کی شروعات ہونے والی ہے۔ اب ترکی خود مختار ہوگا اور آزاد ہوگا۔ دوستوں، جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں، ترکی کے صدر اسلام سے بے انتہا محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، اور اردوغان پوری جان لگائیں گے کہ ترکی پہلے کی طرح اسلامی خلافت بن جائے۔ اردوغان اسلام سے بے حد مخلص ہیں اور ہر مسلمان ملک کے ساتھ مشکل میں کھڑے بھی ہوتے ہیں۔ اسی لیے ترکی کے بہت سے علاقوں میں ان کو سلطان بھی کہا جاتا ہے، جس سے خلافت عثمانیہ کے دور کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ اسی لیے دنیا کو یہ خوف ہے کہ اردوغان ترکی کو پھر سے خلافت والے نظام کی طرف نہ لے آئیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا 15 جولائی 2016 کو ترکی میں فوج نے بغاوت کی اور ملک میں مارشل لا لگوانے کی کوشش کی گئی، لیکن ترکی کے لوگ اردوغان سے بے حد بہت محبت رکھتے ہیں۔ جب اردوغان نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ سب اپنے گھروں سے نکل جاؤ، اور ساری عوام گھر سے باہر نکل آئی اور فوج سے لڑنا شروع کیا، اور یہاں تک کہ لوگ ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے تھے کہ ہمارے اوپر سے ٹینک کو گزار دو، لیکن ہم اردوغان کو اریسٹ نہیں ہونے دیں گے۔ اور اس طرح عوام نے اردوغان کی حکومت کو بچا لیا۔ لوگوں کی اپنے اس لیڈر سے ایسی محبت کی مثال تاریخ میں بہت کم ملتی ہے، اور اس طرح آج تک ترکی میں بہت سی سازشیں ہوئیں، لیکن کوئی کامیاب نہیں ہوئیں۔ آج بھی سب مسلمانوں کی آنکھیں اسلام کے اس عظیم لیڈر طیب اردوغان پہ ہیں، اور بہت سے سوال سب کے ذہنوں میں گھوم رہے ہیں کہ اردوغان 2023 میں کیا کریں گے۔ کیا ترکی اپنے وہ ملک واپس لے گا جو خلافت عثمانیہ کے انڈر میں آتے تھے؟ کیا ترکی پوری طرح سے اسلامی ترکی بن جائے گا؟ کیا ترکی خلافت عثمانیہ کا نظام پھر سے نافذ کرے گا؟ دوستوں، یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کیا ہوگا، بس ہمیں اچھی امید ہے۔ اللہ تعالیٰ ترکی اور سب اسلامی ممالک کی حفاظت فرمائے اور دشمن کے شر سے بچائے۔